بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنه تعالى على رجعه بعث الإنسان بعد موته لقادر، فإذا اعتبر أصله وعلم أن القادر على ذلك قادر على بعثه يوم تبلى الكفار وتكشف السرائر ضمائر القلوب في العقائد والأنبياء، فما له لمنكر البعث من قوة يمتنع بها عن العذاب ولا ناصر يدفعه عنه. والسماء ذات الرجع المطر لعوده كل حين، والأرض ذات الصدع الشق عن النبات. إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل باللعب والباطل. اچھا جی. یخرج من بین الصلب والترائب، ایک ترجمہ من جمیع البدن سے کنایہ ہے، اور ایک ترجمہ کہ اس میں 3 اعضاء کا زیادہ دخل ہے، دماغ کا، قلب کا اور جگر کا، رئہ، اور دماغ کی نالی ہے صلب میں، اور یہ جو قلب اور جگر ہے یہ دونوں ترائب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر ہوا. اور ایک یہ ہے یخرج من بین الصلب والترائب کہ منی اس کا خزانہ خصیتین ہے، اور خصیتین ابتدا میں بین الصلب والترائب ہوتے ہیں. پھر جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش سے پہلے آہستہ آہستہ یہ خصیتین میں بین الصلب والترائب سے نیچے اترتے اترتے اپنے محل پر آ جاتے ہیں. تو یخرج من بین الصلب والترائب یہ اصل کا اعتبار ہے، اور اصل کے اعتبار سے بین الصلب والترائب ہے. اس لیے بعض بچوں کی خصیتین جب اوپر رہ جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو بطور آپریشن کے ذریعے سے نیچے اتارتے ہیں اور اپنے محل پر لاتے ہیں. اور اس میں شک نہیں ہے کہ منی کا محل خصیتین ہے، اس لیے منی کے نکلنے کے بعد خصیتین سست اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پہلے سے ٹھیک ہوتے ہیں. تو گویا کہ اس میں ڈاکٹری کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو ابھی 50 سال پہلے تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یخرج من بین الصلب والترائب میں خصیتین اوپر ہوتے ہیں پھر نیچے اترتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ من بین الصلب والترائب المنی من الخصیتین یہ صغرا، والخصیتان یخرج من بین الصلب والترائب فالمنی یخرج من بین الصلب والترائب. یہ خود بخود نتیجہ نکلا. منی کہاں سے؟ خصیتین. خصیتین کہاں سے؟ من بین الصلب والترائب سے اترتے ہیں. اور چوتھا معنی یہ ہے یخرج من بین الصلب والترائب اگرچہ من جمیع البدن ہے، لیکن مرد میں منی نکلنے کے بعد صلب متاثر معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے صلب کی طرف نسبت ہوئی. اور عورت میں منی نکلنے کے بعد اس کا سینہ اور ترائب متاثر معلوم ہوتے ہیں، کمزور معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ترائب کی طرف نسبت ہوئی. تو اس نمبر 4 توجیہ میں من بین الصلب للرجل من بین الترائب للمرأة جو مصنف نے تشریح کی ہے، اگرچہ وہ من جمیع البدن ہے، لیکن جب کثرت سے منی نکلتی ہے تو اس سے مرد کی پشت متاثر ہوتی ہے. تو جو نئی شادی کرتے ہیں
تو وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میری پیٹھ میں درد ہے. اس کو بتانا نہیں چاہیے مولوی کو، اس لیے کہ یہ من بین صلب، اس سے صلب متاثر ہوتی ہے. جب بار بار یہ کام کرتا ہے افراد کے ساتھ تو اس سے صلب متاثر ہوئی. افراد کے ساتھ نہ کرے تب بھی. اور عورت کے لیے سینہ، اس لیے عورت کی سینے کو چھیڑنے سے اس کو شہوت آتی ہے، اور شہوت کا مطلب منی آتی ہے سینے کو چھیڑنے سے. تو اس کا تعلق ترائب سے زیادہ ہے منی کے، اور مرأہ اور مرد کا صلب کے ساتھ زیادہ ہے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے واپس کرنے پر، یعنی انسان کے بعث بعد الموت پر قادر ہے. جس نے ابتدا میں اس طرح پیدا کیا وہ بعد میں بھی قادر ہے. بعث الانسان بعد موته فاذا اعتبر اصله علمه فاذا اعتبر اصله یا اعتبر، جب وہ اپنے اصل کا اعتبار کرے گا اور اپنے اصل سے سبق لے گا، عبرت لے گا، تو جان لے گا کہ جو قادر ہے علی ذالک، اس پر، کہ یخرج من بین الصلب والترائب، تو وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے علی بعثہ، انسان کی بعثت پر. اور وہ کب ہوگی بعثت؟ یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کیے جائیں گے السرائر، سرائر. سرائر کا مطلب یہ ہے کہ ضمائر القلوب، جو دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، عقائد ہے، نیات ہے، وہ سب ظاہر ہو جائیں گے. تو سرائر کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو قلوب میں چھپایا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ چھپا کر کیے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. جو گناہ چھپا کر کیے ہیں کسی کو معلوم نہیں تھا تو وہ ظاہر ہو جائیں گے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو کام انفرادی طور پر اکیلے کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، کہ اس نے تہجد پڑھی تھی، اس نے نماز پڑھی تھی، اس نے چھپکے سے روزہ رکھا تھا، وہ ظاہر ہو جائے گا. تو یہ تین معنی ہیں، السرائر ما فی القلوب. السرائر جو گناہ کیے ہیں چھپے ہوئے، السرائر جو اچھی طاعات اور عبادات کی ہیں اور اکیلی کیے ہیں تو وہ معلوم ہو جائیں گے. دنیا کو کسی کو معلوم نہیں تھا دنیا میں، اور آخرت میں اس کا ثواب معلوم ہو جائے گا. پھر جو دلوں میں ہے وہ عقائد ہو یا دشمنی ہے یا محبت ہے، یہ سب کو شامل ہے. فما له من قوت ولا ناصر، پس نہیں ہوگا اس کے لیے. اور تبلا کا مطلب تختبر و تکشف، ظاہر کیے جائیں گے. ابتلاء امتحان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ امتحان میں آدمی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ متقی آدمی ہے یا اچھا نہیں ہے. جس دن کھول دیے جائیں گے السرائر، چھپے ہوئے کام، فما له من قوت، پس نہیں ہے اس کافر منکر کے لیے من قوت کوئی طاقت، ان کے لیے کوئی طاقت نہیں ہوگی جو عذاب کو منع کرے. ولا ناصر، اور نہ اس کے لیے کوئی دفع کرنے والا ہوگا. تو سرائر اگرچہ وہ نماز روزی کو بھی شامل ہے، لیکن بعد سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد کافر، اگرچہ سرائر اس کو بھی شامل ہے. والسماء ذات الرجع، اور اگر کوئی کہے کہ یہ سب چیزیں کس طرح ظاہر ہو جائیں گی، تو فرماتے ہیں والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. اگر کوئی کہے کہ جو آدمی مر چکا ہے وہ زندہ کیسے ہوگا، انہ علی رجعہ لقادر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی مثال سمجھ لو، اللہ تعالیٰ بعث پر قادر ہے. والسماء ذات الرجع، آسمان ذات الرجع
جو واپسی والا ہے. بارش ہو گئی پھر دوبارہ بارش ہوگی، اسی طرح ایک مرتبہ پیدا ہوا پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، جیسے بارش کے بعد بارش، پیدائش کے بعد دوبارہ پیدائش، یہ اس کی مثال ہے. یا یہ والسماء ذات الرجع، آسمان جو چکر لگاتا ہے، جیسے آسمان چکر لگاتا ہے. آسمان کو تو چھوڑو، چلو سورج چکر لگاتا ہے. کل جس وقت طلوع ہوا تھا آج پھر طلوع ہو گیا، کل پھر طلوع ہوگا. تو جیسے آسمان ذات الرجع ہے تو اسی طرح آپ کی روح ایک مرتبہ طلوع ہوئی تھی بدن میں، پھر دوبارہ طلوع ہو جائے گی آپ کے بدن میں. والسماء ذات الرجع پر عمل ہو جائے گا. رجع واپسی کے معنی میں ہے اور بارش کے معنی میں بھی ہے. شمس و قمر واپس ہو جاتے ہیں. تو مطر کو رجع کیوں کہتے ہیں؟ مطر کو رجع اس لیے لعودہ کل حین، کیونکہ یہ وقتاً فوقتاً واپس آتی ہے. یا اس کو ذات الرجع کہا تفاولاً، اللہ کرے بارش بار بار ہو، اس لیے کہ بارش زمین کے لیے زندگی ہے. یا بارش کو زندگی رجع اس لیے کہتے ہیں کہ بارش کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی لیا، زمین سے سمندر سے پانی لیا اور اس کو اوپر لے گئے بخارات کی شکل میں، اور اوپر غیر مرئی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اس میں وہ پانی جو کھارا پانی تھا اس کو اللہ نے میٹھا بنایا، اور میٹھا بنانے کے بعد پھر واپس کر دیا زمین پر. تو زمین سے اٹھایا اور زمین پہ واپس کر دیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں ذات الرجع. جو بارش ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ بادل کہاں سے بنتے ہیں؟ گیس سے، بخارات. اور بخارات کہاں سے اٹھتے ہیں؟ سمندروں سے اور زمین سے. زمین سے چلے گئے اور زمین پر واپس. اور یا رجع کا وہی ہے ذات الچکر. والارض ذات الصدع، اور اگر تم کہتے ہو کہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں آزق دل شل میں تو وہ کیسے ظاہر ہو جائیں گی؟ والارض ذات الصدع، دیکھو زمین میں چھپی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ کر ظاہر کرتے ہیں. زمین کے اندر تخم ہے، زمین کے اندر بیج ہے، زمین کے اندر نباتات کی اصل ہے، تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں. تو آخرت میں دلوں کے اسرار کو ظاہر کر دیں گے. سرائر سریرتن کی جمع ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں. الشق عن النبات، نباتات سے پھاڑتے ہیں، یا نباتات کی وجہ سے زمین کو پھاڑتے ہیں اور چیز اگتی ہے. تو وہ زمین ذات الصدع جو پھوٹنے والی زمین ہے، پھوٹنے والی، پھٹنے والی. کہ انہ لقول فصل، بے شک یہ بعث بعد الموت، لقول فصل بات ہے پکی، لقول بات ہے، فصل پکی. جو پکی چیز اس کو فصل کہتے ہیں. جو پکی چیز ہے وہ بالکل حق ہوتی ہے اور باطل سے الگ ہوتی ہے. فصل کے معنی الگ ہونا. انہو ضمیر میں نے بعث کو راجی کیا، مفسرین نے یہی کیا ہے، ما قبل سے مناسب یہی ہے. اور مصنف فرماتے انہو یہ قرآن کریم